اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خوشحال ہوں گے۔ آج ہمارا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے، معاشرے میں ظلم اور زیادتی کے بڑھتے ہوئے واقعات یہ کیوں بڑھ رہے ہیں، ان کی کیا ریزن ہے، اور ریسنٹلی جو واقعہ ہوا پنجاب کالج کا، اور پچھلے دنوں 9 اگست کو جو واقعہ ہوا تھا انڈیا کا کولکتہ کیس جو ڈاکٹر کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، اس طرح سے ظلم و زیادتی کیوں بڑھ رہی ہے، اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے علامہ سید زاہد عباس نقوی شاہ صاحب۔ اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہوئے میں ایک فرمان حضرت علی علیہ السلام پڑھوں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، ظالم کے لیے انصاف کا دن اتنا سخت ہوگا جتنا مظلوم کے لیے ظلم کا دن۔ اس حوالے سے میں شاہ صاحب سے سوال کروں گا۔ شاہ صاحب، آپ اس کو کیا دیکھتے ہیں؟ اس کی کیا ریزن ہے، اس کی کیا وجہ ہے، کیا وجوہات ہیں جو ظلم و زیادتی کیسز بڑھتے ہی آ رہی ہیں، اور ریسنٹلی یہ واقعات ہوئے ہیں جیسے انڈیا میں اور پاکستان میں دونوں ممالک میں کیس یہ بڑھے ہیں، اس کی کیا ریزن ہے؟ جی، سب سے پہلے تو آپ کے تمام دیکھنے والے ناظرین احباب برادران کے بندے ناچیز کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور آداب اعزائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد، وقال سبحانہ وتعالی في كلامه المحكم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين، وقال سبحانه وتعالى في كلامه المحكم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ جی ڈاکٹر صاحب، آج کے جو آپ کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ظلم اور زیادتی کے جو کیسز ہیں ان کے بڑھنے کی وجوہات کیا ہیں؟ تو اس کے پیچھے آپ کو ایک مختصراً بتاتے چلیں کہ اس کے پیچھے وجوہات یہ ہیں کہ لوگوں کا حقیقتاً دین سے دور ہو جانا، اور ہمارے قوانین کا معاشرے کے اندر نافذ نہ ہونا، اور عوام کا قوانین پر عمل نہ کرنا، اور عوام میں سے جو لوگ حکمران ہیں یا جو سینئر پوسٹ پر ہیں ان کا ان قوانین کا غلط استعمال کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کی وجوہات میں یہ آتا ہے کہ معاشرے کے اندر آگاہی کی جو مہم ہے وہ بہت کم پیمانے پر رہ گئی ہے، اور طلباء کو ہمیشہ جو ہے یورپین کلچر سکھایا جاتا ہے، اور طلباء کو ہمارے کالجز، انسٹیٹیوٹس اور ڈفرینٹ آفیسز میں بھی دیکھ لیجیے تو ہمارے جو عوام ہے اسے یورپین کلچر کی طرف حائل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اسلام کی حقیقی تعلیمات اور اسلامک کلچر سے دور کرنے اس کی وجہ ہے۔ اس کی وجہ کیا؟ مطلب سوشل میڈیا اور کہہ سکتے ہیں انٹرنیٹ ہو سکتے ہیں اس کی ریزن جو آج کل اتنے زیادہ کیسز بڑھ رہے ہیں؟ سوشل میڈیا تو بات کی بات ہے نا، تو اس سے پہلے بھی کچھ باتیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں۔ جب سوشل میڈیا نہیں تھا تب بھی تو معاملات ہوتے تھے، لیکن اتنے زیادہ نہیں ہوتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن جب سوشل میڈیا نہیں تھا تب بھی قتل و غارت ہوتی تھی، اور کچھ لوگ اپنے آپ کو اتنا بے حیا کرتے تھے۔ کچھ لوگ معاشرے کے اندر کہیں گے 2%، 3%۔ آخر وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی اس دور کے اندر، وجہ یہ تھی کہ عوام کو حقیقی تعلیمات سے دور کرنا، قرآن اور اسلام اور پروردگار کے حقیقی جو میسیجز ہیں ان سے دور کرنا۔ اور اگر آج کے دور میں رکھ کے دیکھا جائے تو آج کے دور کے اندر جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ سوشل میڈیا ہے، اور سوشل میڈیا کے اندر سب سے زیادہ یورپین جو تنظیمیں ہیں، یورپین ایجنسیز کا عمل درآمد ہے، ان کا جو ہے نا عمل ہے کہ وہ کتنا جو ہے نا اس کے اندر انٹرفیئر کر رہے ہیں۔ ہماری سوشل میڈیا کی تمام جو ڈائریکشنز ان کے ہاتھ کے اندر، ہمارے سوشل میڈیا کا سارا کنٹینٹ ان کے ہینڈل میں ہے، اور ہمارے سوشل میڈیا کے تمام جو ہے آپ کہہ لیں کہ پلیٹ فارمز ان کے انڈر ہیں، اور جتنی بھی پوسٹ آپ کہہ لیں کہ جس بھی پیرامیٹر بھی آپ یا کسی بھی الگورتھم پر چل رہی ہیں تو صرف اور صرف یورپین جو رجیم ہے ان کے احکامات اور ان کی منشا اور ان کے رضا اور ان کے آپ کہہ لیں کہ ان کے ہینڈل میں سب کچھ ان کے ہینڈ اوور میں۔ صحیح۔ اچھا، یہ میں پوچھوں، آج جو جس طرح کی واقعات چل رہی ہیں لاہور میں، پی جی سی کے جو واقعات چل رہے ہیں جیسے کنزا سلیم کے منہائل بولا جاتا ہے، اور کولکتہ میں جو کیس ہوا 9 اگست کو ڈاکٹر ممتا کے ساتھ، اس کی اب کیا ریزن کیا دیکھتے ہیں؟ مینلی اس کی کیا ریزن ہوگی؟ اس وجوہات میں کیا آتا ہے؟ جی، سب سے پہلے مین وجہ تو یہ ہے کہ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، پروردگار سورہ ہود کی جو آیت نمبر 113 ہے اس پر پروردگار کو بتائیں کہ ظلم کی طرف نہ مائل ہو،
اور نہ مائل ہونا ان لوگوں کی جانب کے جو ظالم ہیں، ظلم کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھا جائے اس کی وجہ یہ ہے، آپ کو بتایا کہ لوگ ظلم کی طرف مائل ہو گئے۔ اب وہ کون لوگ ہیں جو ظلم کی طرف مائل ہو گئے؟ وہ صاحب اقتدار لوگ ہیں جو ظلم کی طرف مائل ہو گئے، اور اپنے اقتدار کا استعمال کرتے ہوئے انہوں نے قوانین کو صرف اور صرف اپنے جوتے کی میل سمجھا، اور بعد میں انہوں نے اپنی قوانین کا جوتے کی میل سمجھ کر اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے ظلم و جور کے پہاڑ بچوں پر توڑنا شروع کر دیے، بچوں کے ساتھ زیادتیاں کرنا شروع کر دی۔ اب اس کے مختلف جو ہے نا آپ کو بتا دیں پہلو یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ آخر ظلم و زیادتی کیوں کرتے ہیں یہ لوگ؟ ٹھیک ہے، یہ ایک ان کی نفسیاتی بیماریاں ہیں۔ جس انسان کو یہ لت لگی ہوتی ہے زنا کی یا زنا بالجبر کی بچپن سے، تو وہ اپنے تمام جو ہے نا امور میں ہمیشہ اگر اس کی ذہنیت اور اس کی توجہ مرکوز رہتی ہے تو ان کاموں کی طرف مرکوز رہتی ہے، اور اس کا ماضی اس پر بیس ہوتا ہے، یعنی کہ اس کے ماضی کی بیس ہوتی ہے ان معاملات کے اندر، کہ اس کی ماضی کے اندر ایسے تعلقات اور ایسے معاملات وغیرہ ہوئے ہوتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ایسے واقعات آپ کو مثال دیں تو جیسے 4 جنوری 2018 کے اندر زینب امین انصاری چھوٹی سی بچی تھی، 6 7 یا 8 سال کی بچی تھی، اس کے ساتھ جو ہے قصور کے اندر وہ جب سپارہ پڑھنے کے لیے قرآن پڑھنے کے لیے مدرسے کی جانب نکلتی ہے تو CCTV ویڈیو میں کیا دیکھا جاتا ہے کہ ایک شخص آتا ہے اس کے محلے کا ہی، اسے کہتا ہے کہ آپ میں تمہارے باپ سے ملانے چلوں۔ اس کے والدین ان دنوں کہاں گئے ہوئے تھے؟ حج عمرہ پہ گئے ہوئے تھے، سعودی عرب گئے ہوئے تھے، اور وہ اپنی خالہ کے یہاں رہ رہی تھی۔ یعنی کہ وہ معاملات اب سیریسلی دیکھیں، اس کی ایک جو ہے نا آپ کہنے کی ایک تمہید ہے ان معاملات کی، تو آپ معاملہ دیکھیں تو کیا ہے اس معاملے کے اندر وہ بچی کو ورگلاتا ہے اور اپنے وہ ٹھکانے پر لے کر چلا جاتا ہے، اس ٹھکانے کے اوپر کہ جس ٹھکانے پر اس نے پہلے ہی کم سے کم 10 بچیوں کا ریپ کر کے، 10 بچیوں کے ساتھ زنا بالجبر کر کے انہیں جو ہے نا موت کے گھاٹ اتارا ہوتا ہے۔ 10 بچوں کو، 10 معصوم بچیوں کے ساتھ اس نے ظلم و ستم کر کے موت کے گھاٹ اتارا ہوتا ہے۔ اب اس سے پہلے آپ کو 1000 سے پہلے دیکھ لیں تو ایک اور شخص ملتا ہے کہ جس نے کم سے کم ایٹ لیسٹ 100 بچوں سے زیادہ ظلم و جبر کیا اور اس کا قتل کر کے پھر وہ بڑے اعزاز سے معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر ہنستا مسکراتا ہوا آتا ہے۔ تو جو زینب امین انصاری جو بچی تھی اس کا قاتل کون تھا؟ محلے دار آدمی تھا، اور اس کے قتل کی سزا اسے کب ملی؟ 23 اکتوبر 2000 جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 2018 میں جا کے اسے ملی۔ اتنا عرصہ بعد آخر کیوں؟ اس کے کیس کی کافی تحقیقات ہوئی، اس کے پیچھے سپورٹنگ ہینڈز سے کافی سارے، لیکن دیکھیں جب بھی آپ دیکھیں گے معاشرے کے اندر جو لوگ اس سزا کو، اس موت کی سزا کو، اس یعنی کہ آپ کہنے کے اس سیاہ جو ہے جرم ہے، اس سیاہ جرم کے تکمیل کرنے والوں کے مجرمین جو ہوتے ہیں انہیں اگر روکتے ہیں سزا کے پائے تکمیل سے تو وجہ یہ ہوتی ہے کیونکہ وہ خود ان جو ہے نا کارروائیوں کے اندر ملوث ہوتے ہیں، ان کی زندگیوں کے اندر خود ان چیزوں کی لذت موجود ہوتی ہے، ان کے نفوس کے اندر، ان کے آپ کہہ لیں کہ نفوس ذلہ کے اندر، ان کے جو ہے نا کردار، ان کے ماضی کے اندر ان جو ہے نا سیاہ کارناموں کے لذت ان کے اندر پیوست ہوتی ہے، اور یہ منور ہوتی ہے یہ بات کہ یہ مجسم ہے کہ دیکھیے وہ لوگ ان کاموں کے اندر مجسم ہیں، وہ ان کاموں مجسم کیا حیثیت سے وہ ان کاموں کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ اب آپ کو یہ بتا دیں کہ جیسے زینب امین انصاری کا واقعہ ہوا، ویسے 2020 کے اندر بھی ایک واقعہ ہوا تھا، شاید آپ کو یاد ہو۔ وہ واقعہ کیا تھا؟ وہ واقعہ آپ کے سامنے جو ہے نا لاہور موٹر وے کا واقعہ تھا۔ 9 ستمبر کے رات کو کیا واقعہ ہوا؟ ایک ماں کے سامنے جو ظلم و زیادتی، یعنی کہ ماں کے ساتھ جو ظلم و زیادتی ہوئی 2 بچوں کے ساتھ، اس کے موٹر وے اس کا کافی انکشاف آپ کے سامنے پورا جو ہے نا پاکستان کے اندر احتجاج ہوئے اتنا۔ اب وہ ملزمان بھی بہت عرصے کے بعد پکڑے گئے، ان کو بہت زیادہ ایک تو اسے جو ہے نا شفقت نامی ملزم کو اس وقت پکڑا گیا تھا کچھ دنوں بعد، اور اس کے بعد جو ہے نا ایک ملزم تو کافی عرصے تک پکڑا نہیں گیا۔ تو آخر یہ سوال آتا ہے انتظامیہ پر، ٹھیک ہے، یہ سوال آتا ہے انتظامیہ پر، یہ سوال آتا ہے عدلیہ پر، یہ سوال آتا ہے نظام پر، یہ سوال آتا ہے حکومت پر، حاکم پر، صاحب اقتدار لوگوں پر، کہ آخر یہ کیسا نظام ہے کہ جس نظام کے اندر اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نظام اسلامی کی بنیاد ہے، یعنی کہ اسلام کے قوانین اس نظام کی بنیاد ہے اور یہ نظام بنیاد رکھا گیا اسلام کے اوپر، اسلام کی تعلیمات کے اوپر، تو یہ کیسا نظام ہے کہ جس کے اندر وہ سیاہ کارنامے کرنے والوں ملزمین اور مجرمین کو پکڑ ہی نہیں سکتے؟ یعنی کہ اتنی افواج اور اتنے اسلحہ اور اتنی حکومتیں اور اتنے آپ کو کہنے کے اتنے جو تعلقات اور اتنی پولیس ہونے کے باوجود اگر مجرمین نہ پکڑے جائیں
تو آخر کس کی یعنی کہ آپ کہہ لیں پشیمانی کا باعث ہے؟ حکومت کی پشیمانی کا باعث ہے۔ یہ نظام، یہ عدلیہ، یہ قوانین، یہ نظام حکومت، یہ اسمبلیاں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ کہہ لیں کہ یہ پولیس، یہ ادارے، ان پر سوالیہ نشان اٹھتا ہے کہ آخر یہ مجرمین ہر بار فرار ہونے میں کامیاب کیوں ہو جاتے ہیں؟ ہر بار، چاہے آپ دیکھ لیں کہ انڈیا میں جو واقعہ ہوا، آپ جو جانتے ہیں ڈاکٹر مومیتا کے ساتھ، چاہے آپ دیکھ لیں کہ آپ پاکستان کے اندر جو زینب امین انصاری 2000 سے پہلے جو ایک شخص نے قتل کیے، اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ ماں کے ساتھ جو موٹر وے، لاہور موٹر وے پہ جو واقعہ ہوا، کہ آخر ان واقعات کی وجہ کیا ہے؟ ان واقعات کی وجہ یہ ہے کہ جو مجرمین ہے وہ فرار اس وجہ سے ہوتے ہیں، اور وہ اس جو کانفیڈنٹ کے ساتھ یہ جرم کرتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ اس جرم کرنے کے بعد وہ آزادی حاصل کر سکتے ہیں، وہ اس جرم کرنے کے بعد اپنی سزا سے بچ سکتے ہیں، وہ اس جرم کرنے کے بعد کسی نہ کسی تعلق کے سہارے وہ اپنی سزا سے، اپنے جو ہے انجام سے بچ سکتے ہیں۔ یہ وجوہات ہیں اس بات کی کہ جب تک اس ملک کے اندر یہ ظلم و ستم ہوتا رہے گا، آپ یہ دیکھ لیجئے اس ملک کے اندر سیاہ کارنامے کیا، اب وہ ڈاکٹر مومیتا کا واقعہ کتنے ظلم و ستم کے ساتھ انہیں جو ہے نا شہید کیا گیا، ٹھیک ہے، اور آپ جو ہے نا پنجاب کالج کا جو واقعہ ہے، آپ کے اس کے بارے میں کوئی سوال ہوگا یقیناً۔ دیکھیں پنجاب کالج کا جو واقعہ ہے، حقیقت آپ کو بتائیں، پنجاب کالج ایک پرائیویٹ ادارہ ہے، اور پرائیویٹ ادارہ کوئی بھی ہو، اس کے اندر جب ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ہمیشہ اس واقعے کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اب اس کے بھی معاشرے کے اندر ہزاروں آپ کو پتہ ہے کیسز ہیں، موجود ہیں، گننے کے ہوتے ہیں، ہزاروں آپ کو مل جاتے ہیں۔ اب اس طرح کے ہزاروں کیسز موجود ہے، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے گنگا رام ہاسپٹل کے اندر کیا ہوا تھا، ایک جو ہے نا بچہ، ایک بھائی تھا، تو اس کو اتنا بری طرح ڈاکٹرز نے جو ہے نا وہ وفات پانے لگا۔ یہ پچھلے دنوں کا واقعہ، آپ کہہ رہے ہیں کہ 6-7 ماہ پہلے جب وہ وفات پانے لگا تو ڈاکٹرز نے کہا اس کی کڈنی ہمیں بیچ دیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ گنگا رام ہاسپٹل کتنا بڑا ہاسپٹل ہو کہ ڈاکٹرز اگر یہ جو ہے نا مطالبہ کریں، یہ شخص مر جائے گا اپنے ایکسیڈنٹ کے اندر، ٹھیک ہے، ایکسیڈنٹ کے بعد یہ مر جائے گا، اس کی جو ہے نا کوئی حیثیت نہیں ہے زندگی، تو آپ اس کا جو ہے نا یوں پھر کڈنی ہمیں بھیج دے رہے ہیں، اور اس کے بھائی، اس کے ماں باپ وہاں پہ سڑک پہ روڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اول تو اسے فوکس ہی نہیں کیا جاتا، اس کی جو ہے نا انجرڈ وہ بچہ جو ہے، انجرڈ بچہ وہ اپنی جو ہے نا سیٹ کے اوپر پڑا ہوتا ہے، اپنی وہ بیڈ کے اوپر پڑا ہوتا ہے، اور ڈاکٹرز اس پہ وہ جو ہے نا توجہ نہیں کرتے۔ کس طرح کے سیاہ واقعات کیوں آتے ہیں؟ لا علمی، لا فکری کی وجہ سے، احساس سے انسانیت لوگوں میں مر گیا ہے۔ پروردگار نے فرمایا کہ تم ظلم کی طرف مائل نہ ہونا، ٹھیک ہے، اور لوگ کہیں کہ ظلم کی طرف مائل ہوتے ہیں، لوگ ظلم کو ایک حقیر چیز سمجھتے ہیں، اپنی زبان کا ذائقہ سمجھتے ہیں، اپنی لذت سمجھ کے وہ اس کو چبا جاتے ہیں، کھا جاتے ہیں، اور آسانی سے اپنے انجام، اپنے جو سیاہ جو جرائم ہیں ان کے انجام سے بچ نکلتے ہیں اپنے کسی نہ کسی ریلیشنز اور لنکس کی وجہ سے۔ اب یہ ڈاکٹر کے بعد جو واقعہ ہے کہ جو ایک پنجاب کالج کی جو بچی ہے، دیکھیں پنجاب کالج کے اندر سب کو ناز ہے، سب کو بہت ہی پراؤڈ تھا، ہر بچے کو پراؤڈ تھا کہ پنجاب کالج ایک بہت اچھا، ایک ایجوکیٹڈ اور جو ہے نا آپ کہہ لیں کہ ڈسپلن اور ہر طرح کی تعلیم دینے والا ہے۔ لیکن اس واقعے کے بعد ایک بہت بڑا سوالیہ نشان اٹھتا ہے پنجاب کالج کے تمام انتظامیہ کے اوپر، اگرچہ یہ کیس آ بھی گیا، جیسے کہ بعض جو ہے بعض میں آپ کو معلوم ہے کہ ڈاکٹر جو بچی کے ماں باپ ہیں جن سے جبرن یہ آپ کہہ لیں کہ بیان لیا گیا ہے کہ بچی جو ہے نا دو طرح کا بیان لیا گیا، ایک آپ کو ملے گا کہ پہلی ویڈیو کے اندر وہ کہے گا کہ باپ اس کا کہ بچی کو کچھ نہیں، وہ بچی گھر پہ ہے، اور جب بچی کی لاش جو ہے نا ہاسپٹل کے اندر، پرائیویٹ ان کے ہاسپٹلس کے اندر، پنجاب کالج کے ہاسپٹل کے اندر لوگوں کے سامنے آ جاتی ہے، اس کی ویڈیو آ جاتی ہے، بچے اس کی ویڈیو وائرل کرتے ہیں، تو پھر اس کا جو ہے نا بیان ریلیز کیا جاتا ہے پولیس والے کے ساتھ، جو ایس ایچ جو بھی ہے اس محترمہ کے ساتھ ریلیز کیا جاتا ہے کہ جو بچی جو وفات پائی ہے، بچی جو ہے نا کسی گھر میں ہونے والے انسیڈنٹ کے بعد جو ہے نا وفات پائی ہے، اس کی وجہ کالج میں ہونے والا کوئی انسیڈنٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ وہی پیرنٹس اس کی دوست کو کال کر کے کہتے ہیں کہ بیٹا وہ 2 دنوں سے اس لیے کالج نہیں آ رہی، وجہ یہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ کسی نے کالج کے اندر زیادتی کی ہے، جنسی زیادتی، اور وہ اس وقت ہاسپٹل کے اندر نا آئی سی یو کے اندر ہے، اس لیے وہ کالج نہیں آ رہی تھی۔ بچوں کو پریشانی ہوئی، بچوں نے گھر والوں سے کانٹیکٹ کیا، اور معاملہ یہ تب سے پھیلا کہ جب اس جو ہے نا پرنسپل نے، اس کالج کے کیمپس کے پرنسپل نے جب نیچے اپنی بچی کو جاتے ہوئے دیکھا، ٹھیک ہے، پہلے تو 2 طرح کے معاملات ملتے ہیں۔ اس کی فرینڈ نے یہ بتایا کہ جو بچی ہے وہ میری دوست تھی، جو اسے جب ڈرائیور نے بلایا کہ تمہاری فیس کی بات کرنی ہے، اس بچی کا بیان ہے، یہ کہ اس دوست کا بیان ہے،
اب گواہ تو وہی ہوگا نا جو موقع پر موجود ہوگا، ٹھیک ہے. اب موقع پر موجود اس کی دوست موجود تھی، اس موقع کے اوپر اس کی دوست موجود تھی، اور اس دوست نے یہ بتایا ہے، اس کی دوست کا یہ بیان ہے کہ میری دوست جب نیچے ڈرائیور کے بلانے پر گئی، ٹھیک ہے، اور اس نے یہ کہا کہ وہ آپ سے فیس کی بات کرنا چاہتے ہیں، اور وہ اس کے بعد کچھ ٹائم کے بعد نہیں گئی، اور ہم جو ہے کلاس رومز کے اندر چلے گئے اور ہماری کلاس میں لیکچر سٹارٹ ہو گیا، اور ہم نے یہ دیکھا کہ اب تک وہ بچی نہیں آئی، اور میڈم نے پوچھا کہ وہ بچی کیوں نہیں آئی، ٹھیک ہے. اور میڈم نے جب اس بچی کی چیخوں کی آواز سنی نیچے سے تو وہ بیسمنٹ کے اندر گئی. بیسمنٹ کے اندر اس نے دیکھا تو بچی لہو لہان ہوئی پڑی تھی، اس کا بہت برا حال تھا، تڑپ رہی تھی بچی، وہ جیسے مچھلی جو ہے پانی سے بغیر تڑپتی ہے، وہ بچی اس حالت میں تڑپ رہی تھی. اور جب وہ بچی تڑپ رہی تھی تو ایک ایمبولینس کو میڈم نے کال کی، وہاں پہ موجود کسی شخص نے یا میڈم نے کال کی، جو بھی واقعہ وہ اس کی دوست گواہ ہے، یعنی شاہد ہے اس کی، کال کی. دوستیں بھی اس کی کلاس سے باہر رہی، اور دوستوں نے دیکھا کہ وہ بہت ہی بری حالت کے اندر ہاسپٹل لے جائی جا رہی ہے. سمجھ آئی؟ یہ مختلف طرح کے بیانات ہوتے ہیں، اور ان تمام بیانات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ واقعہ ہوا ہے، اور پولیس اہلکار کا یہ کہنا ہے کہ ایسا کوئی واقعہ ہی نہیں ہوا، اور ایسا کوئی جو ہے نا ہمیں کوئی نشان اور ایسا بھی کوئی ایویڈنس نہیں ملا. کیا ریزن اس کی کیا ہوتی ہے اس کے پیچھے؟ مطلب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، اس طرح کے واقعات آپ کو بتا ریزن آپ کو بتایا، جو زنا کی لذت ہے، زنا کی لت ہے، یہ ریزن ہے. نہیں مطلب چھپایا کیوں جاتا ہے یہ واقعات؟ چھپانے کی وجہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ کو بتایا کہ سرکاری جو ہے ایگزیکٹو ممبرس ہیں، سرکاری ممبران اس میں کہیں نہ کہیں ملوث ہوتے ہیں. اچھا میں یہ پوچھوں، اس کا اسلامی عدلیہ میں اس کا کیا اس کی سزا ہوتی ہے؟ اسلامی کوڈ میں دیکھیں اس کو کیا سزا دی جاتی ہے اس طرح کے مجرم؟ دیکھیے اسلامی کوڈ کے اندر تو آپ دیکھیں جو سزا دی جاتی ہے، اگر تو وہ شخص شادی شدہ تھا، اس نے وہ زنا کیا تھا، تو اسے زمین کے اندر اس حد تک دفن کیا جائے کہ گردن کے سوا، گردن سے اوپر والے حصے کے سوا اس کا تمام بدن زمین کے اندر ہو، اور اس کے سر کے اوپر اتنے پتھر برسائے جائے، اتنے کنکر مارے جائے کہ حتیٰ کہ وہ مر جائے، اس کا چہرہ بگڑ جائے، وہ مسخ ہو جائے. تو یہ سزا ہے، یہ دنیا کے اندر سزا ہے، لیکن سنساری کی سزا، ٹھیک ہے، یہ دنیا کے اندر سزا ہے، ٹھیک ہے. اسے جو ہے نا آپ کہنے کے جو ہے نا سٹوننگ کی سزا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جسے کہتے ہیں کہ سٹوننگ کی سزا جسے کہتے ہیں یہ دنیا کے اندر سزا ہے، ٹھیک ہے، اور آخرت کے اندر اس کی سزا اس سے کہیں زیادہ ہے. تو ہمارے معاشرے کے اندر دیکھیے یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے. دیکھیے نا کیا بات ہے کہ جو ہے نا کہاں جو ہے نا مظلومیت انسانیت کہاں پہ آ کے کھڑی ہوگی. ایک طرف غزہ کے دیگر لوگ احتجاج کر رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں کہ پنجاب کالج اتنا نامی گرامی انسٹیٹیوٹ ادارہ، پاکستان کا نامی گرامی ادارہ جس کے 40 سے زیادہ تقریباً 40 انسٹیٹیوٹس بتائے جاتے ہیں، 40 برانچز بتائی جاتی ہیں، اور یہ 40 پنجاب کالج کے نام کی برانچز بتائی جاتی ہیں اوور آل پاکستان. اور اس کے علاوہ اس کے نجی سکولز بھی اویلیبل ہیں، الائڈ سکولز جیسے اس کے سکولز اویلیبل، پنجاب سکولز اویلیبل ہیں، ٹھیک ہے. اور اس طرح کا ادارہ، اس طرح کے ادارے کے اندر اگر ایسے معاملات ہوں گے تو یہ کہاں کے انصاف کی بات ہے. ایسے معاملات آپ کو ایک بات بتا دیں، ایسا معاملہ یونیک اسکول کے اندر بھی ہوا تھا، لیکن اس معاملے کو دبا دیا گیا. ریزنس اس کی یہ ہے. تو دیکھیے صرف اور صرف جو ہے نا اب اتنا پرتد واقعہ ہے، اس کے بارے میں کیا لکھا جائے کہ ایک کنزا سلیم نامی 15 سالہ نوجوان بچی، معصوم بچی، ٹھیک ہے، آپ کا حق نہیں بنتا کہ آپ بچے حجاب کے ساتھ آئیے یا بے حجاب آئیے، ٹھیک ہے. ریئل مین ڈونٹ ڈو ریپ، ٹھیک ہے. جو ریئل مین ہوتا ہے وہ ریپ نہیں کرتا. صحیح. بچوں نے یہ بینرز کے اوپر لکھ کے لگایا ہوا ہے، بچوں نے لکھ کے دکھا 15-16 سال کی بچی کے ساتھ اگر یہ ریپ ہو، آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ کس کی غلطی ہے؟ بچی کی غلطی ہے، یہ انسان کی غلطی ہے، وہ درندے کی غلطی ہے. اور یہ ہمارے معاشرے کے اندر درندے کیا بے لگام ایسے ہی چھوڑ دیے جائیں گے؟ اس کی کیا ریزن ہے؟ دیکھا جاتا ہے یہ مرد زیادہ تر عورتوں کو نشانہ بناتے ہیں، اس کا یہ کیا ریزن، اس کی کیا بنتی ہے؟ دیکھیے آپ کو بتایا کہ مرد جو ہے عورتوں کو جو حوث کا نشانہ بات کریں گے، نہ تو کسی کے خلاف بات کرنا چاہیں گے اور نہ کسی کی زیادہ تر حمایت میں، انصاف اور عدل پہ مبنی بات کرنا چاہیں گے، تعلیمات اسلام کے مبنی. دیکھیے حجاب عورت کی ضرورت ہے. حجاب بتاتا ہے کہ یہ عورت ہے، اور حجاب بتاتا ہے کہ یہ اسلامی تعلیمات کے زیر سایہ ہے، اور حجاب بتاتا ہے کہ عورت کا احترام کرنا چاہیے، اور حجاب بتاتا ہے کہ عورت اور مرد کے درمیان فرق کیا ہے، اور حجاب ہی بتاتا ہے کہ عورت کو محفوظ رکھنا مرد کی ذمہ داری ہے اور عورت کی اپنی بھی ذمہ داری ہے. تو دیکھیے جب
عورت کا محافظ، مرد ہی عورت کا قاتل بن جائے گا تو عورت کس سے حفاظت کی پناہ مانگے گی؟ معاشرے کے اندر جو لوگ ہیں، مرد حضرات ہیں، دیکھیے کوئی بھی معاشرہ ہو، اگر یہاں پہ آپ کو سزائیں نہیں دی جا رہی، حکومت یا آپ کے ساتھ آپ کے بڑے ہاتھ ہیں، قانون کے ہاتھ آپ کے ساتھ ہیں، یا مختلف لوگ آپ کے ساتھ ہیں، آپ کو سزا نہیں مل سکتی، آپ کا یہ یقین ہے، آپ کا یہ اعتماد ہے کہ آپ کو سزا نہیں مل سکتی، آپ جرم کرنے کے بعد آپ فرار ہو سکتے ہیں، چھپ سکتے ہیں، بھاگ سکتے ہیں، جو ہے نا ملک سے باہر بھاگ سکتے ہیں، تو دیکھیے آپ کا یہ گمان کرنا بھی نا آپ کی ذلت کا باعث ہے۔ دنیا میں سزا نہیں ملی تو آخرت میں ملنی ہے۔ آپ نے اپنے فکر کو کتنا گرا دیا، دنیا میں سزا نہیں ملی، آخرت میں ملی۔ امام علی فرماتے ہیں کہ تنہائی میں بھی گناہ کرنے سے ڈرو، کیوں؟ کیونکہ جو دیکھ رہا ہے وہی کل فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو انسان، مرد حضرات کو یہ سوچنا چاہیے، انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر وہ کسی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتا ہے، اگر وہ کسی سرکاری ادارے سے تعلق رکھتا ہے، سینئر ممبر ہے، ایگزیکٹو ممبر ہے، یا اگر وہ کسی بھی بڑے ادارے سے تعلق رکھتا ہے، بڑے ہاتھ ہیں، تو اسے پھر بھی یہ سوچنا چاہیے کم سے کم اگر اس کے اندر انسانیت ہے کہ اس نے کل کو پروردگار کو منہ دکھانا ہے۔ بالکل، اور پروردگار قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان معاملات کی جو بیس ہے، ثم قست قلوبکم بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ، کہ پھر اس کے بعد تم اتنے سخت دل ہو گئے کہ جیسے پتھر ہو، کالحجارۃ او اشد قسوۃ، یا پھر اس سے بھی زیادہ سخت دل۔ پھر پروردگار فرماتا ہے کہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کہ پتھروں میں بھی کچھ ایسے ہیں کہ جن میں سے انہار نہریں بہنا شروع کر دیتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور پھر پتھروں میں بھی کچھ ایسے ہیں کہ جب ان میں دراریں آتی ہیں تو ان میں سے پانی بہنا شروع کر دیتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور پھر پتھروں میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پروردگار فرما رہا ہے کہ انسان کا وہ مقام بتا رہا ہے پروردگار کہ انسان پتھر دل کب ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ راز ہے جب انسان وعدہ خلافی کرتا ہے، کیونکہ وعدہ خلافی اس کی بنیاد ہے اس آیت کے پیچھے، بنی اسرائیل کی وعدہ خلافی۔ دیکھیے پروردگار فرماتا ہے کہ تم اس کے بعد پتھر دل ہوگے، جیسے پتھر ہو، تمہارے دل ایسے ہوگے جیسے پتھر ہو، تم آپس سے چلیں شاہ صاحب اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں، دیکھتے ہیں آگے۔ اللہ انصاف کا بول بالا کو فرمائے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔